السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک بالکل مختلف اور نئی تحریر اور نئی تحقیق شیئر کرنے لگا ہوں۔ تیسری مخلوق، جو کہ وہ مخلوق جو جنات کے بعد اور انسانوں سے کافی عرصہ پہلے وجود میں آ گئی تھی۔ جنات اپنے 50,000 سال پورے کر چکے تھے اور اب ان کی جگہ ایک نئی مخلوق انسان کو زمین و آسمان کی بادشاہت ملنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جنات اب دنیا میں رہتے تو تھے لیکن اب ان کی وہ پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کے جد امجد ابلیس کو نئی مخلوق کی بادشاہت سے انکار پر رندہ درگاہ کیا جا چکا تھا، اور اس نے بھی اس نئی مخلوق کو گمراہ کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ چنانچہ قوم میں جنات زمین و آسمان اور سمندروں کے اندر موجود تو تھی، لیکن اب ان سے بادشاہت چھینی جا چکی تھی۔ اب یہ مادر پدر آزاد ہو چکے تھے اور شیطان سجدے سے انکار کے بعد زمین آسمان سے دھتکار دیا گیا تھا، اور اب وہ آدم علیہ السلام کو باقاعدہ بادشاہت ملنے اور انسانوں کی نسل بڑھنے کے انتظار میں تھا، تاکہ انہیں بھٹکانے کا مشن جو ہے شروع کر سکے۔ اس دوران ایک نئی مخلوق وجود میں آتی ہے، اور یہ مخلوق دراصل جنات ہی کی نسل سے ہوتی ہے، لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی جناتی حیت تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے تو ہیں کہ جنات 5 اقسام کے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مختلف جانوروں، گدھوں، کتوں، سانپ، چھپکلی، حشرات الارض کی شکل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شیر، ہاتھی، بندر وغیرہ کی شکلیں بھی اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے باقی جنات سے خود کو علیحدہ کیا اور جانوروں کی اشکال اختیار کر کے زمین کے مختلف مقامات پر رہنے لگے۔ ان کی شکلیں تو جانوروں جیسی تھیں، لیکن کیونکہ یہ بنیادی طور پر جنات تھے جو پوری عقل شعور رکھتے تھے، لیکن اگر یہ اصلی جانور شیر، ہاتھی، بندر وغیرہ ہوتے تو یقیناً ان میں عقل، شعور یا سوجھ بوجھ نہ ہوتی۔ لیکن جنات ہونے کی وجہ سے یہ عام جانوروں سے بے حد مختلف تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی عقل، ذہانت و بے پناہ طاقت سے زمین کے مختلف علاقوں میں بہت سی عظیم الشان عمارات تعمیر کر لیں، جنہیں آج ابراموں کا نام دیا جاتا ہے، اہراموں کا نام دیا جاتا ہے۔ ان اہراموں کے اندر آپ کو عجیب و غریب قسم کے جانوروں کی شکلیں دیواروں پر بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس عجیب و غریب مخلوق کے اندر سے بے پناہ صلاحیتیں، طاقتیں تھیں۔ اپنے حواس خمسہ سے فائدہ لینے کے ساتھ ساتھ چھٹی حس یعنی اپنی خفیہ آنکھ سے بھی مدد لیا کرتے تھے۔ یہ تھے تو جنات کی نسل سے ہی، لیکن اب مستقل طور پر ان سے الگ ہو کر ہمیشہ کے لیے جانوروں کا روپ دھار چکے تھے۔ پھر انہوں نے جب اس شکل میں اپنی نسل بڑھائی تو ایسے عجیب و غریب بچے پیدا ہونے لگے، جن میں کسی کا سر شیر کا تھا تو جسم گدھے یا کتے جیسا تھا، کسی کا سر سانپ کی شکل کا تھا تو باقی وجود کسی دوسرے جانور جیسا ہوتا تھا۔ ایک چیز ان میں مشترک تھی کہ سبھی انتہائی ذہین، فطین، طاقتور تھے۔ یہ سائنسی علوم کے معاملے میں ہم آج کے انسانوں سے 1000 گنا زیادہ آگے تھے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آج بھی موجود اہرام ان کی ذہانت، طاقت اور سائنسی ترقی کی مثالیں ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی تیسری آنکھ تھی، جس کے جا بجا نشانات انہی اہراموں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اضافی خوبی ان کی سب صلاحیتوں پر باری تھی۔ اس کے ذریعے سے یہ ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ماتھے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے ایک لفظ کہے بغیر ایک دوسرے کی بات سمجھ لیا کرتے تھے۔ یہ تیسری آنکھ کیا تھی، اور کیا یہ آج بھی انسانوں میں موجود ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ آج بھی ہر انسان میں موجود ہے، لیکن شدید محنت، کوشش سے آج بھی کھل سکتی ہے۔ یہ تیسری آنکھ کیا تھی؟ اس کا پیشانی سے کیا تعلق تھا؟ یہ تیسری آنکھ دونوں آنکھوں کے بھووں کے بیچ میں ماتھے کے بالکل پیچھے اور دونوں کانوں کی اوپر والی نوک کے سیدھ میں
اور دماغ کے نچلے حصے میں واقع ہوتی ہے۔ اسے پائنل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ مٹر کے دانے کے سائز کا گلینڈ بالکل انسانی آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس گلینڈ کے کئی کام ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو میلاٹون ہارمون خارج کرنا اور جو ہم انسانوں کے سونے جاگنے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ گلینڈ اس مخلوق کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، جس کے ذریعے وہ آپس میں ٹیلی پیتھی جیسا رابطہ کرتے تھے۔ یہ وہی آنکھ ہے جسے ہورس دیوتا کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آنکھ کے نشان کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی اس زمانے میں تھی۔ اہراموں کے اندر اس آنکھ، جس کی شکل پائنل گلینڈ سے 100% ملتی ہے، اس کے ہر جگہ نشانات ملتے ہیں۔ آج بھی اسی ہورس دیوتا کی تیسری آنکھ کی ہر مذہب میں اہمیت ہے اور آج بھی خفیہ طور پر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مخلوق پائنل گلینڈ کی پر اسرار دنیا سے پوری طرح واقف تھی۔ اس لیے پائنل گلینڈ اور اس تیسری آنکھ کی تصاویر آج بھی پرانے کھنڈرات میں ملتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد ہوئی تو یہ مخلوق اس نئی تخلیق انسان کی زمین پر آمد سے خوف زدہ ہو گئی، اور مصر جو کہ ایک طرح سے ان کا دارالحکومت تھا، وہاں سبھی چلے گئے اور عظیم اہراموں کی گہرائیوں میں رہنے لگ گئے۔ یہ خدا پرست نہیں تھے، بلکہ اپنی ہی نسل میں سے طاقتور کو اپنا دیوتا چن کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اپنی نسل میں تیزی سے اضافہ کر کے زمین کے چپے چپے میں پہنچ کر آباد ہونے لگی تو بڑی تعداد میں انسان مصر میں موجود ان عظیم اہراموں کے علاقے میں بھی رہنے کے لیے چلے آئے، کیونکہ یہ علاقہ اس دور میں رہنے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے نہایت ہی موزوں تھا۔ اہراموں کے نیچے چھپی ہوئی اس مخلوق نے اہراموں کے قریب آ کر بسنے والی اس مخلوق کے متعلق اپنی غیبی قوتوں کے ذریعے معلوم کیا تو پتہ چلا انسان نامی یہ مخلوق فطری طور پر ایسے ڈیزائن کی گئی تھی جو طاقتور تین کی عبادت کرنے لگتی ہے۔ اس پر اس مخلوق نے خود کو انسانوں کے دیوتا کے طور پر انسانوں کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز جب انسان ان اہراموں کے قریب بنے اپنے گھروں میں کام کاج میں مصروف تھے تو اچانک ایک بڑے مجسمے میں سے آوازیں آنے لگیں، اے فلاں اے فلاں، ادھر آ، میری بات سن۔ انسان اپنا نام سن کر اور آوازیں سن کر اس مجسمے کے گرد جمع ہونے لگے، اور اس مجسمے نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ایک کا نام لیا، پھر ان کے مسائل کے بارے میں بتایا، جن پر سبھی انتہائی حیرت زدہ رہ گئے۔ تب انہوں نے خود کو انسانوں کا خالق رب قرار دیا اور اپنی عبادت کا حکم دیا۔ انسان جن کو پہلے ہی شیطان گمراہ کرتا رہا تھا، اس عجوبے کو دیکھ کر فوراً ان پر ایمان لے آئے۔ جب انسان پوری طرح گمراہ ہو گئے اور انہیں اپنا رب ماننے لگے تو آہستہ آہستہ یہ مخلوق ان کے سامنے آنا شروع ہو گئی اور انسانوں کو بتانا شروع کیا کہ وہ سب اسی بڑے دیوتا کے بچے ہیں جن کے انسان پوجا کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو تاریخی حوالے کے طور پر ایک روایت بتانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کو بادشاہت ملی اور دنیا بھر کے جنوں کو بھی آپ کی رعایا قرار دیا گیا، تو آپ نے جنات کی تمام نسلوں کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جنات کے 450 کے قریب گروہ اسی زمانے میں اس مخلوق کو بھی پیش ہونا پڑا۔ جو پہلے تو جنات تھے، بعد میں جانوروں کی شکل اختیار کر کے رہنے لگے تھے۔ روایات میں ہے کہ ان میں سے بعض گھوڑوں کی شکل میں تھے، بعض خونخوار درندوں کے حلیے میں پیش ہوئے۔ جب ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگ الگ الگ شکلوں میں کیوں ہو، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مختلف شکلوں والے جانوروں میں سے نسل بڑھاتے رہے ہیں، اس لیے ہمارے چہرے اور جسم مختلف ہیں۔ ہم واپس اسی دور میں چلتے ہیں جب انسانوں سے خود کو سجدے کروایا کرتے تھے۔ اسی دور میں ایک آنکھ کی عبادت شروع کر دی گئی تھی جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ پھر انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات استوار کی اور پھر ان دونوں مختلف مخلوقات کے میلاب سے
وہ نسل پیدا ہوئی جسے انوناکی کہا جاتا ہے۔ یہ انوناکی وہی تھے جن میں سے آگے چل کر فرعونوں کی نسل پیدا ہوئی۔ یہ نئے پیدا ہونے والے انسان فطری طور پر اسی مخلوق جیسے تھے، گو کہ ان کے چہرے انسانوں جیسے تھے، لیکن انہی کی طرح بے پناہ طاقت کے مالک تھے۔ ان انسانوں میں بھی وہی تیسری آنکھ ایکٹیو تھی، یہ بھی انہی کی طرح سامنے موجود دوسرے انسان پڑھ لیتے تھے اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ یہ سب بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک آنکھ والے دیوتا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ آنکھ کی شکل آج بھی دنیا میں جا بجا موجود ہے۔ آج تک پائنل گلینڈ کی شکل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ انوناکی نسل، جسے آپ جنات انسانوں کا مکسچر کہہ سکتے ہیں، ان کا سلسلہ اسی زمانے تک چلتا رہا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پھینکنے والا واقعہ ہوا۔ پھر آپ کو مصر کی بادشاہت ملتی ہے۔ اس سے آگے کے حالات سے آپ سب تقریباً واقف ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی آل اولاد، جس میں سے یہودیوں کے 12 قبیلے بنے، وہ یہی مصر میں سے پھیلتی پھولتی رہی۔ جب ان کے ہاتھ سے مصر کی بادشاہت نکل گئی تو پھر اہل مصر نے انہیں غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ یہ فرعونوں کے محلات میں اسی طرح نوکر بن کر کام کرتے، جیسے ہمارے ہاں چوڑا کہلانے والی اقوام صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں۔ یہ یہودیوں کا تاریخ میں سب سے بدترین دور سمجھا جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، جو بڑے ہو کر یہودیوں کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کرواتے ہیں، لیکن اس وقت تک یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد خفیہ طور پر مصریوں کے ایک آنکھ والے دیوتا کا مذہب اختیار کر چکی تھی۔ یہ لوگ بظاہر یہودی تھے، لیکن اندر سے مکمل طور پر شیطان کے پجاری بن چکے تھے اور مصریوں سے قبالہ جادو سیکھ کر ان میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ اس جادو کی سب سے بڑی شرط ہی دیوی دیوتاؤں پر ایمان لانا تھا۔ جنات کی وہ نسل جو ان اناناکیوں کے آباء و اجداد کہہ سکتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عمر گزار کر مرتے گئے، اور اب ان کی وہ نسل پھل پھول رہی تھی جو انسانوں سے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ یہاں آپ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ضروری ہے کہ طوفان نوح کے دوران جب ساری دنیا تقریباً ختم ہو گئی تھی تو اس وقت یہ مخلوق اپنی غیر معمولی طاقتوں کی وجہ سے بالکل اسی طرح بچ گئی جس طرح اربوں جنات طوفان نوح کے دوران بالکل محفوظ رہے۔ طوفان نے صرف نسل انسانی کا خاتمہ کیا تھا۔ یہ وہی نسل تھی جو بے ایمانی، بددیانتی، خدا سے دور تھی، اور یہی لوگ پیغمبروں کو قتل کرنے والے تھے۔ یہ اندر ہی اندر اس وقت بھی ہورس دیوتا کے پجاری تھے، جس کی تیسری آنکھ ان کی طاقت کی نشانی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی شریر یہودیوں کو دنیا بھر میں اللہ نے بکھیر دیا، لیکن اس وقت سے لے کر آج کے دن تک یہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کہاں امریکہ، کہاں مصر، کہاں قدیم مصریوں کا تیسری آنکھ والا دیوتا، لیکن پھر بھی ڈالر کے نوٹ پر آج بھی اسی اہرام مصر کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے معمار وہی انوناکی تھے۔ آج اہرام مصر پر ہورس کی تیسری آنکھ بھی بنی ہوئی ہے، جو پیغام دیتی ہے کہ امریکہ میں آج بھی حکومت اسی نسل کی ہے۔ کچھ سال پہلے ایک اداکار جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا، اس نے ترکی میں ایک جزیرے پر عالی شان گھر بنایا جس کی شکل پائنل گلینڈ اور اسی آنکھ جیسی ہے، جس کی تصویریں آج بھی اہراموں کی دیواروں پر بنائی ہوئی ہیں۔ میں کمنٹس میں ان تصاویر یا آپ سے لوگوں سے شیئر کروں گا۔ آخر میں ایک بات، میرے پاس ان سب باتوں کا کوئی حوالہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی تفصیل کہیں سے ملے گی۔ البتہ کچھ علامتیں آپ کو آپ کے ارد گرد ضرور نظر آئیں گی، جن سے آپ سارے معاملے کی تہ تک خود بھی پہنچ سکتے ہیں۔